بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بیٹا جب شادی کر کے اپنی دلہن گھر میں لے کے آتا ہے تو بہت اچھے دن گزرتے ہیں۔ شروع میں لڑکا بھی بہت اچھا رہتا ہے، لڑکی بھی بہت اچھی رہتی ہے۔ 1-2 مہینے بہت پرسکون گھر میں ہوتے ہیں، سب خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں چینج آ گیا، تبدیلی آ گئی۔ تھوڑے دن بعد ہی وہ فرق نظر آنے لگتا ہے سب کو۔ ہوتا کیا ہے کہ جو لڑکی کہہ رہی ہوتی ہے لڑکا اس کو ماننا شروع ہو جاتا ہے، جو لڑکی نے کہا وہ لڑکی نے مانا، ہر وقت یہی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو میں آج اپنے بیٹوں سے کہنا چاہتی ہوں، آپ کے بیٹوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، جو بھی لڑکی گھر پر شادی ہو کے آئے اس کی مانیں، ضرور مانیں، ہر چیز اس کی پوری کریں، ہر خواہش کا خیال رکھیں، لیکن ایک چیز اس کو سمجھائیں کہ یہ میرا گھر ہے، میرے گھر کے ماحول کو آپ خراب نہیں کریں گی اور اپنی چیزیں کوئی ہم پہ حاوی نہیں کریں گی، اور جو تم کہو گی میں سب کچھ کروں گا۔ تمہیں میرے گھر میں مل کے چلنا ہے، اور سب سے زیادہ تم کو میرے والدین کی عزت کرنی ہے۔ اگر میری والدہ کبھی غصے میں کچھ کہہ دیں تو برا نہیں مانو، کیونکہ وہ اپنی بیٹی بنا کے تمہیں اس گھر میں لائی ہیں۔ جب ہم بیٹی بنا کے لاتے ہیں تو ہمارا فرض ہو جاتا ہے کہ ہم ہر طرح اس کا خیال کریں، ہم صبح شام اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کیونکہ ہمارے بیٹے کا گھر آباد ہے اس سے، اور ہم بیاہ کے بھی اسی لیے لائے ہیں کہ اس کی بچے کی شادی ہو۔ تو پھر ساسوں کو برا کیوں کہا جاتا ہے؟ ساسیں یہی چاہتی ہیں نا کہ بیٹے کا گھر آباد رہے، وہ ہر طرح خوش رہے، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور بیٹے کو بھی کوئی تکلیف نہ پہنچائے بیوی، اور کوشش کرتے اس کی خوشی کا۔ لیکن لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ اپنے ذہن میں ایک بات، ایک مقصد لے کے آئی ہوئی ہوتی ہیں کہ ہم نے یہاں سے لڑکا توڑ کے اپنے گھر میں لے جانا ہے، اپنے ماں باپ کے پاس لے کے جانا ہے، اپنے ماں باپ کو اس میں ایڈجسٹ کرانا ہے، ہمارے ماں باپ اس سے خوش ہو جائیں، جبکہ یہ بہت غلط بات ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ماں باپ سے بھی رکھنا چاہیے، لیکن یہاں آپ کو، لڑکے کو، اپنے والدین کی عزت کروانی چاہیے آنے والی لڑکی سے۔ جب تک آنے والی لڑکی کو آپ نہیں ویلیوز بتائیں گے تو میں سمجھتی ہوں لڑکی کا قصور نہیں ہے، لڑکا اس کی ہر بات سنتا چلا جاتا ہے، اور اینڈ میں لوگ کیا، لڑکی کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں لڑکیوں کا کوئی قصور نہیں میری نظر میں۔ لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ معصوم ہوتی ہیں، وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کے آئی بھی ہوتی ہیں، اور ساسیں جو ہیں وہ سب ان کو اپنی بیٹیاں سمجھتی ہیں، کبھی ان کے مخالف نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ان کے خلاف بات کرے تو وہ سن بھی نہیں سکتی، جہاں تک میں جانتی ہوں وہ بڑی محبت سے پیش آتی ہیں۔ لیکن ان کو خراب کون کرتا ہے؟ آپ کا اپنا بیٹا، آپ کا اپنا بیٹا۔ آج کے بیٹوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم لڑکی لائیں، ہم اس کے ہر طرح کے ناز اٹھائیں، والدین بھی کبھی برا نہیں مانیں گے، نہ ساس کبھی برا مانیں گی، ہر طرح کی اس کی خواہش پوری کریں، لیکن جو گھر کی ماں ہے اس کی عزت کر کے، وہ ان کی ساس ہے، ان کی ماں ہے، وہ بیٹی بنا کے لائی ہے، وہ یقیناً اس کا پیار، محبت، اس کے کھانے کا خیال، اس کی ہر چیز کا خیال رکھے گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کی دعا گو ہے، جس نے آپ کو پڑھا لکھا کے یہاں تک پہنچایا ہے، وہ آپ کا برا کیسے چاہے گی؟ ساس اپنے بیٹے کا برا چاہے گی، اور اینڈ میں کیا ہوتا ہے کہ لڑکے بھی برا ماننا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہماری امی نے یہ کہہ دیا، ہماری امی یوں۔ ان لوگوں کو امیوں میں بہت عیب نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ آنے والی لڑکی کو اس سے اپنے ماں باپ کی عزت کرائیں، اپنے ماں باپ کو ساتھ لے کے چلیں اس لڑکی کے، تو پھر وہ لڑکی یقیناً عزت کرے گی کہ جب میرا شوہر یہ چاہ رہا ہے تو مجھے یہی کرنا چاہیے۔ جب شوہر ہی اس کے پیچھے چپ ہو جائے گا اور ماں کو بھی چپ کرا دے گا اور گھر میں بھی چپ کرا دے گا، تو پھر وہ لڑکی کیسے سنے گی؟ آنے والی لڑکی کو تو نہیں پتہ کہ لڑکا اس کا کہنا مانے گا کہ نہیں مانے گا۔ یہ آپ کا اپنا بیٹا، اس میں قصور ہوتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، جو وہ بیوی کہتی ہے وہی کام کرتا ہے، جو بیوی کہہ رہی ہے وہی کرے۔ اگر بیوی کہے گی کہ مجھے تمہاری ماں کے ساتھ نہیں رہنا، الگ ہو جاؤ، تو وہ الگ ہو جائے گا۔ بیوی کہے گی مجھے آج کھانا باہر کھانا ہے، تو وہ باہر کھانا کھلانے لے جائے گا۔ وہ کہے گی نہیں، گھر مہمان آ رہے ہیں بیٹھو، تو وہ کہے گی مجھے آج نہیں رہنا، مجھے امی کے گھر جانا ہے، تو آپ کا بیٹا اسے لے کے فوراً چلا جائے گا۔ جب تک لڑکے یہ سوچ نہیں بنائیں گے کہ ان کو اپنے والدین کی عزت کروانی ہے آنے والی لڑکی سے،
پیار محبت کروانا ہے اور خود لڑکی کی پوری عزت کرنی ہے اور ان کو پورا پیار محبت دینا ہے، تو انشاءاللہ بہت اچھا گھرانہ چلے گا، گھروں میں بڑی رونقیں رہیں گی، اور آپ کے بیٹے آپ کے پاس ہی رہیں گے، وہ آپ سے دور نہیں ہوں گے۔ اگر آپ اور بیٹا خود بھی اپنے گھر سے دور نہیں ہوگا، اور بعد میں پھر وہ ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے، اکیلے اس سے کچھ ہینڈل نہیں ہو سکتا، وہ گھر سے دور ہو جاتا ہے اور اکیلا پریشان رہنے لگتا ہے۔ ظاہر ہے ایک نئے میاں بیوی کے پاس وہ وسائل نہیں ہوتے، وہ چیزیں نہیں ہوتی کہ جو وہ کر سکیں، اور ایک ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ ایک زندگی گزار چکے ہوتے ہیں، اب انہیں صرف اپنے بچوں کی خوشیاں چاہیے ہوتی ہیں۔ کبھی اپنی ساس کو بھی سمجھ کے چلیں۔ میں آج سب ساسوں کی طرف سے یہ بول رہی ہوں کہ سب ساسیں میں سمجھتی ہوں ایسی ہی ہوتی ہیں، جب بہو آتی ہے پیار محبت دیتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ وہ اچھی سی رہے، لیکن وہ رہنے نہیں دیتے۔ آپ کے خود کے بیٹے ان کی ہر نخرے اٹھاتے ہیں، ان کے ہر چیز ان کی مانتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ دیکھو تھوڑے دن ہمارے گھر میں ایسے رہ لو، پھر اس کے بعد ہم لوگ کچھ نہ کچھ کر لیں گے، الگ ہو جائیں گے۔ کسی طرح اگر اپنی بیوی کو سمجھا لیں تو کبھی بھی گھر کا ماحول خراب نہ ہو۔ میں اپنے پیارے پیارے بیٹوں سے کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ماشاءاللہ کامیابیاں دے، ترقیاں دے، اور آپ ان ترقیوں اور کامیابیوں میں اپنے والدین کو بھی شامل کریں، کیونکہ یہ انہی کی دعاؤں کا پھل ہے۔ اس میں کبھی بھی آپ لڑکی کے کہنے پہ اپنے والدین کو مت چھوڑیے، اور سسرالوں میں مت جا کے بیٹھیے۔ سسرال جائیں ضرور، سلام دعا کریں، ان کی خیریت کریں، ان کا بہت بہت احترام کریں، لیکن اپنے والدین کو کبھی بھی پیچھے نہ چھوڑیں۔ اپنے والدین کی پوری پوری عزت کروائیں، اپنے بیوی سے اور بیوی کے گھر والوں سے۔ اگر آپ ہی عزت نہیں کریں گے اپنی ماں کی اور باپ کی تو بیوی کیا کرے گی؟ اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ بیٹوں کو چاہیے کہ وہ یہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو توفیق دے کہ وہ والدین کی عزت اور احترام کریں، جس کا کہ دین بھی ہمارا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی توفیق دے کہ ہم بھی پیار محبت سے رہیں۔ آمین۔